So when I was a little girl, 50 کی دہائی میں جب میں ایک چھوٹی بچی تھی، میں ایک مصنف، غیر ملکی نامہ نگار، ایک سفارتکار بننا چاہتی تھی اور اقوام متحدہ میں کام کرنا چاہتی تھی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان دنوں جب میں امریکہ میں پلی بڑھی، لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ خواتین کے لیے کوئی نوکریاں نہیں تھیں سوائے نرس، ٹیچر، سیکرٹری یا اسٹینوگرافر بننے کے۔ اور 60 اور 70 کی دہائی میں جب میں ان بہت سی خواتین میں شامل تھی جو شاید مختلف شعبوں میں کام تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مرد براہ راست کہتے تھے ہم خواتین کو ملازمت نہیں دیتے کیونکہ شاید شادی کر لیں اور بچے پیدا کریں۔ لیکن پھر امتیازی سلوک کے بارے میں قوانین منظور ہوئے، لہٰذا انہیں اس بارے میں زیادہ محتاط ہونا پڑا۔ اس وجہ سے عدم مساوات بہت ہوشیاری سے کی جاتی تھی۔ Which countries are considered coveted? امریکی سفارتکار کن ممالک میں تعینات ہونا چاہتے ہیں اور کون سے عوامل طے کرتے ہیں کہ کن سفارتکاروں کو کہاں تعینات کیا جائے گا؟ I joined in my early 50s. میں نے 50 کی دہائی میں فارن سروس میں شمولیت اختیار کی تھی اور یہ سال 2000 تھا۔ آپ متعدد ممالک کی فہرست دے سکتے تھے جہاں آپ پوسٹ ہونا چاہیں اور پھر تعینات کیا جاتا تھا۔ میں نے 10 مقامات کی فہرست دی۔ میں چونکہ رضاکار تھی، اقوام متحدہ میں کام کیا، فارن کورسپونڈنٹ رہی، جنگ، سفارتکاری اور امن کور کیا، پروفیسر رہی۔ اس لیے مجھے بہت زیادہ خطروں والے ممالک میں کام کرنا پسند تھا جنہیں محکمہ خارجہ دہشت گردی یا کسی بھی وجہ سے بڑا خطرہ کہہ سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس قسم کی جگہوں کے لیے درخواست نہیں دی تھی۔ تعیناتی کا فیصلہ ہو جانے کے بعد سفارتکاروں کو ان بیرونی ممالک میں کام کرنے کے لیے کون سی مخصوص تربیت دی جاتی ہے؟ جب تک کہ آپ کو فوری طور پر کسی جگہ لے جانے کی کوئی فوری ضرورت نہ ہو، تب آپ کو فارن سروس انسٹیٹیوٹ میں زبان کی تربیت اور کچھ ثقافتی تاریخی مطالعہ بھی کرایا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام پیشگی کورسز بہت اچھے اور مددگار ہیں، لیکن جب آپ وہاں ہوں تو جتنی جلدی ہو سکے آپ کو باہر نکل کر لوگوں سے ملنے ہر جگہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں فارن سروس آفیسر کے طور پر کام کرنے کے اپنے تجربے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ While I was in Baghdad, جب میں بغداد میں تھی، اسلام آباد میں امریکی سفیر نے خصوصی طور پر مجھے اپنے ترجمان کے طور پر وہاں آنے کے لیے کہا۔ بطور صحافی میں 70 اور 80 کی دہائیوں میں کئی بار پاکستان گئی تھی اور پھر ایک صحافی کے طور پر میں نے سیکھ لیا تھا کہ میں جیسے ہی کسی ملک پہنچتی تھی، مختصر نوٹس پر بھی جتنی جلدی ممکن ہو مجھے اہم لوگوں سے فوری ملنا چاہیے۔ میں فوری طور پر مقامی، بین الاقوامی پریس، شہری، سول سوسائٹی اور دیگر رہنماؤں سے ملنے نکل جاتی۔ میں سفیر کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرتی، اس لیے نہیں کہ مجھے ایسا کرنا تھا بلکہ اس لیے کہ مجھے یہ کرنا پسند ہے۔ آج تک پاکستان میں میرے بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں بہت قریبی دوست سمجھتی ہوں۔ کچھ امریکی اور دیگر سفارتکار جب وہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہ صرف سفارت خانے کے احاطے میں رہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ سفارتکار ہونا نہیں۔ میں پشاور، لاہور، کوئٹہ، گوادر، کراچی اور فیصل آباد گئی اور ہر جگہ ثقافت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھا اور کھانوں کو پسند کیا۔ شادیوں میں کئی لوگوں کے گھروں میں گئی۔ اس دوران کیا آپ نے کچھ اردو سیکھی؟ I knew some words. مجھے کچھ الفاظ معلوم تھے لیکن بدقسمتی سے اردو بولنی نہیں سیکھ سکی۔ میں اپنی زیادہ تر اسائنمنٹس کے لیے زبان کی تربیت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسی جگہوں پر بھیجا جا رہا تھا جہاں انہیں میری فوری ضرورت تھی۔ پاکستان سے آپ کی کون سی سب سے بہترین یادیں جڑی ہیں؟ Eid celebrations. I have عید کی تقریبات کے دوران نہ صرف پاکستان بلکہ ان تمام مسلمان ممالک میں عید کی خوشیاں منانے کی خوشگوار یادیں لوٹ آئیں جہاں میں نے کام کیا ہے۔ خاص طور پر رمضان میں اکثر خود روزہ رکھنے کی کوشش کرتی۔ میں نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کتنے عمدہ طریقے سے کیا، لیکن یقیناً مجھے افطار پسند تھے۔ مجھے صرف 1 سال پاکستان میں رہ کر پھر میانمار جانا تھا، لیکن انہیں پاکستان میں میری ضرورت تھی، چنانچہ 1 سال کے لیے واشنگٹن واپس آئی اور پھر مجھے کراچی میں امریکی قونصل خانے میں پریس اتاشی بنا کر واپس بھیج دیا گیا۔ یہ قونصل خانہ سندھ اور بلوچستان کے لیے ذمہ دار تھا۔ اس وقت بہت سے سفارتکار بلوچستان نہیں گئے تھے، لیکن میں گوادر گئی۔ مجھے واقعی وہاں وسیع تجربہ حاصل ہوا۔ پاکستان میں باہر گھومتے پھرتے ہوئے کیا کبھی آپ نے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا؟ میں نے صحافی کی حیثیت سے بہت خطرناک حالات میں کام کیا تھا جہاں میرے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ اپنا کام کرنے کے لیے مجھے باہر جانا پڑے گا۔ آپ اپنے سفارت خانے کے دروازوں کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، یہ سفارتکاری نہیں ہے۔ امریکہ واپس آ جانے کے بعد کیا آپ ذاتی حیثیت میں پاکستان گئی ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ نہیں، واپس جانا میرا خواب ہے۔ میں وہاں اپنے لوگوں کو یاد کرتی ہوں۔ میرے بہت سے پاکستانی دوست ہیں اور مجھے سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹ دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ جب میں پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں بہت پرجوش محسوس کرتی ہوں۔ میں چاہوں گی کہ پاکستان واقعی آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ یہ ایک حیرت انگیز ملک ہے۔ جب آپ سفارتکار تھیں اس وقت اور آج کے دور میں کیا خارجہ سروس میں امریکی خواتین کے لیے کچھ بدلا ہے؟ ایسا 80 کی دہائی میں ہوا کہ انہوں نے مزید خواتین کو فارن
फौरन सर्विस में लाना शुरू कर दिया। जब खवातीन इस सर्विस में आने की कोशिश करती हैं, तो अक्सर मुखालफत उन्हें इसी सर्विस में मौजूद मर्दों की तरफ से होती है, लेकिन यकीनी तौर पर अब खवातीन के लिए हालात बहुत बेहतर हैं। ये अब भी एक जिद्दोजहद है। लोग साफ कहते थे कि औरत ये नहीं कर सकती या ये औरत के लिए मुनासिब जगह नहीं है। अब वो बराह रास्त ये नहीं कह सकते, उन्हें ये कहने की इजाजत नहीं है, इसलिए वो इसे मुख्तलिफ अंदाज से कहते हैं।